سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب کو فردن سب کا نام نہیں لے سکوں گا، واقعی ضیاء کی وجہ سے یونین کونسل گوجرا اور یونین کونسل پتین اور دوست جو میرے مظفر آباد سے خالد علی صاحب اور میڈیا کے بھی دوست، اور یہ یونین کونسل شہید گلی کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے، جناب ماجد حسین وان صاحب کر رہے ہیں، تو میں سب دوستوں کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی شارٹ نوٹس پہ پچھلے جو ہمارا احتجاج ہوا، ذیشان عباسی صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کی طرف سے، اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ نوجوان آپ کے سامنے ہے جو ہمیشہ اس چوک میں کھڑا رہتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں زخمی ہو گئے تھے، تو یہ لگاؤ ہے کہ زخمی حالت میں بھی ایک آدمی آ کے اگر آپ کی اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے تو یہ بڑی اپریشیٹیبل بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک دفعہ تالیاں ہونی چاہیے۔ پچھلے جو ہم نے احتجاج کیا تھا اس میں ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی تھی، ویسے بھی جو دوست میرے کافی سالوں سے میری میٹنگ بھی چل رہی تھی پچھلے 4-5 ماہ سے جب سے میں ڈسٹرکٹ کونسل بنا ہوں، کہ ہم ایک 2 یونین کونسلوں پر مجتمع، یہ 3 جو تقریباً 3 یونین کونسل ہیں، شہید گلی اور گوجرا اور پترین پہ مشتمل ہم ایک متحدہ محاذ بنانا چاہ رہے تھے۔ اس میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اجتماعی مسائل، تو وہ بنیاد ہماری یہ لگی لوور گلی جو یہ ٹنل کا ایشو ہے اور جو یہ لینڈ سلائڈ کا ایشو ہے، یہ بنیاد بنی۔ ایک ویسے تو درجنوں جانے سے پہلے اس سلائڈ کی نظر ہو چکی ہوئی ہیں، ایک ریسنٹلی ایک نوجوان جو بلگراں کا تھا وہاں سے یہ گاڑی کا حادثہ ہوا اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کے دوسرے دن انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ کمیٹی ہم پہلے سے ایک بنانا چاہ رہے تھے تمام اجتماعی مسائل پہ، تو ہمیں موقع ملا، پھر ہم نے وہاں سے اس اسپیسیفک یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے یہ لوور گلی لینڈ سلائڈ، تو اس کے لیے ساروں نے اتفاق کرتے ہوئے میں نے اپنا نام ہی، چونکہ میں ضلع کونسل کا ممبر ہوں، ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے، تو اس لیے ہم نے نام جب پیش کیا تو سارے دوستوں نے اس کو اتفاق کے ساتھ اس کا مجھے چیئرمین بنایا، اور جو یو سی پترین کے ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں وہ اس کے وائس چیئرمین ہیں، اور ایک رزاق خان صاحب یہ ہمارے عمر میں بھی بڑے ہیں، سینئر ہیں، تو ان کو ایک سیکرٹری نامزد کیا گیا، اور باقی تمام آپ دوست جتنے بھی ہم نے مدعو کیے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی وہ جو موجود تھے یا جو آج بھی ہم نے مدعو کیے ہیں، تو ہم نے اس میں ان سب کو اس کا ممبر رکھا ہے تاکہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس ہو یونین کونسل کے لوگوں کے لیے، ہم دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسائل ہمارے ہوتے ہیں، اس پہ سیاست کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، تو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، تمام پارٹیوں پہ مشتمل ہو، تمام طبقات پہ مشتمل پلیٹ فارم ہو، تمام برادریوں پہ مشتمل ایک پلیٹ فارم ہو، جس سے ہم اجتماعی طور پہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو آپس میں گن سکیں، بات کر سکیں، اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں، پھر ان مسائل کے حوالے سے ایک جدوجہد کر سکیں۔ ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، حل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، ہم نے اسے حل کروانا ہے، کم از کم ہم اپنے نوجوان کو یہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ ہم ان مسائل کو سمجھتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں کیا، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ کم از کم اس جگہ پہ ہمارا شعوری طور پہ کوئی نوجوان کہیں کھڑا ہو تو وہ اپنے اس مسائل کی بات کر سکے، تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے۔ لوور گلی یہ اس وقت اسپیسیفک لینڈ سلائڈ کے حوالے سے آج ہمارا ایجنڈا ہے، اس انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے، جس طرح برقیات کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، محکمہ برقیات کے ساتھ ہیں، جس طرح ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، جس طرح اور بہت سارے چیزیں روڈز کے لنکس روڈ کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہم ایک ایک کر کے اس پہ ڈسکس بھی کریں گے، اور پھر اس کے لیے ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل اختیار کر کے اس کو پایہ تکمیل تک انشاءاللہ ایک اس کے لیے ایک جدوجہد بھی کریں گے۔ تو آج اسپیسیفک لوور گلی لینڈ سلائڈ کا ایشو ہے اور اسی پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے پچھلے دنوں ایک احتجاج ہوا، اس پہ انتظامیہ سے ہماری کوئی گفت و شنید ہوئی، کوئی مذاکرات بھی ہمارے چلے، یہ روڈ بالکل بلا بند تھی، پھر وہ تھوڑی سی کھولی گئی، اور اس حوالے سے 5-6 جو ہمارا ایجنڈے میں چیزیں شامل ہیں تو اس پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک ڈیڈ لائن دینی ہے، ایک ڈیٹ دینی ہے، جس کے لیے ہم نے ایک پرومن احتجاج کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے مشاورت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو آپ اس کو روڈ بلاک کر دیں، اس طرح کی چیزیں کریں، یہ ابھی ہمارا انیشیل اسٹیج ہے۔ ہم نے اس تحریک کو پہلے منظم کرنا ہے، ہم نے اس تحریک کو پہلے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کیا ہے، اور پھر اس کے حل کی طرف آگے بڑھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے ہم اس کو مثلا ایک آپشن، دوسرا آپشن، چوتھا، ہمارے پاس کوئی درجنوں آپشن موجود ہیں، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ پہلا آپشن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آج یہاں آپس میں ڈسکس کر کے ہم نے ایک احتجاج کی کال دینی ہے، وہ پرامن احتجاج ہوگا، اور وہ لوگوں کے ذریعے، عوام کے ذریعے ہم نے چوک میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے۔ اس کے لیے یہاں سپیچز ہوں گی، پھر میڈیا آئے گا دیکھے گا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے کرنے تاکہ ہمارے لوگ آئیں اور ہمارے اس مسئلے کو سمجھیں، اور پھر ہمارے جو مطالبات ہیں ہم نے یہاں سے پھر اس کو حکومت تک پہنچانے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سب لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے، اور کیونکہ تعداد کافی سارے ہم لوگ ہیں
تو اس لیے لمبی بات کسی نے نہیں کرنی. یہاں میں نے ایز اے اس تنظیم اس جو عوامی اتحاد یوسی گوجرا پترین کا چیئرمین ہونے کے ناطے یہ ایجنڈا میں آپ کے سامنے اس لیے کھول کے رکھ رہا ہوں. 2 منٹ صرف بات کرنی ہے, سجیشن دینی ہے. ایک دینی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ ہو, تو اس کے درمیان میں 8 یا 9 ایک دن ہم دیں کہ صبح ہم نے 9 بجے یہاں گٹھے ہونا ہے اور 9 سے لے کر 11-12 تک ہم نے یہاں احتجاج کرنا ہے. جب تک ہم کھڑے رہیں گے آخری مقرر تک تو وہ ہمارا پرامن ایک احتجاج ہوگا اور پبلکلی ہوگا. تو یہ اس کی لائن ہے, اس پہ بات کرنی ہے. اور کمیٹیز بنے گی, لوگ کیسے ہم نے آپس میں لوگوں کو کیسے لانا ہے, جہاں تک کیسے پہنچانا ہے, یونین کونسل کے قریب کے لوگ کیسے آئیں گے, دور کے لوگ کیسے آئیں گے, اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اس ایجنڈے پہ صرف بات کرنی ہے. اور کوئی بھی چیز 5-6 میجر جو معاملات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے انتظامیہ کے پاس بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے ان جو ہمارا نعرہ ہے یا ہمارے جو مطالبہ ہے اسے ہمیں ہٹنا نہیں ہے, یہ وہی رہے گا. اس میں کوئی کمی پیشی ہے, جو کوئی اوپر نیچے چیز ہے تو اس پہ بھی کوئی سجیشن کسی وجہ سے بہتر ہو تو وہ دے سکتا ہے. پہلا آپشن اس میں یہ ہے جی کہ لوہر گلی لینڈ سلائڈنگ میں ہونے والی کرپشن. ہم چاہ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سال سے یہاں کتنا ڈیزل استعمال ہوا, چونکہ یہ ڈیزل کا بڑا رول ہوتا ہے. یہاں ہم جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی نہیں ہے, محکمے سے پوچھتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اکوپمنٹ, وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے کہ اس سے پتہ چلے کہ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں نا, یہ پچھلے 1 سال سے یہ روڈ چلتی رہی ہے, بند نہیں ہوئی ہے, اس پہ کوئی مشین نہیں چلی ہے. اب پچھلے 1 سالوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 9 مہینوں میں کتنا ڈیزل اس مد میں آیا ہے نہیں آیا ہے, ہمیں بات کلیئر ہونی چاہیے. ہم کہیں جی محکمے والے چور ہیں, وہ کہیں جی یہ کھا گیا فلانا کھا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جوڈیشل انکوائری کی چیز سامنے آنی چاہیے کہ یہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں ڈیزل کی مد میں یہ سارا کیا اخراجات ہوئے ہیں. ایک اسپیسیفکلی یہاں 21 کروڑ کا ذکر چل رہا ہے کہ جی 21 کروڑ پہ یہاں منظور کیا گیا ہے, اور وہ صرف روڈ ہم نے دیکھی کھلی کی گئی تھی. اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ انہوں نے کوئی دیوار لگانی ہے 100 وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا, وہ منصوبہ ختم ہو گیا, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, وہ کدھر ہے. یہ دوسری چیز ہے اسپیشل کہ وہ جو 21 کروڑ کا معاملہ ہے اس پہ جو انکوائری ہونی چاہیے. ایک بات. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ فوری طور پر لینڈ سلائڈنگ کو کھولا جائے جو آپ کے سامنے تھوڑی بہت چل رہی ہے, اور پانی کی نکاسی کی جائے. اب یہ اوپر سے پانی آ رہا ہے 3 گاؤں کا مل کے, اور وہ سلائڈ والی جگہ سے انہیں نیچے پھینکا ہوا ہے, اور وہ جب پانی بارش لگتی ہے پانی تیز ہو جاتا ہے اور اس سے یہ سلائڈ تیز ہو جاتی ہے. تو دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کا بندوبست کیا جائے, اس کی نکاسی کا بندوبست کیا جائے, اور 24 گھنٹے آپریٹر سمیت مشینری ان کی یہاں ہونی چاہیے. یہ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو شیشہ موڑ سے لوہر گلی لنک روڈ بحال کی جائے جو یہ اوپر چڑھتی ہے, کیونکہ ہم جب یہ بند ہو جاتی ہے ہم سب بلاک ہو جاتے ہیں. کم از کم متبادل کوئی آپشن تو ہو جس میں ایمبولینس, کوئی جو ہماری سکول وینز ہوتی ہیں وہ یہیں سے گزرتی ہیں, یہیں کھڑے رہتے ہیں, لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. کوئی عارضی طور پہ کوئی ایسی لنک روڈ ہو جس سے تاکہ یہ کم از کم جب سلائڈ ہو تو کم از کم اس کا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس آپشن ہو کہ ہم وہاں سے گزر سکیں, تاکہ نہ کہ ہمیں اسی سلائڈ میں سے ہی گزرنا پڑتا ہے. تو وہ ایک لنک روڈ کا بھی ہے کہ وہ دیا جائے. ایک پچھلے دن انہوں نے ڈسکس کیا جی کہ ایک بائی پاس ہے جو جلیری سے لے کر سہرا میر تک, اس کا PC1 بن چکا ہے, وہ وزیر اعظم کے ٹیبل کے وہی اس کا انکار کیا گیا. وہ بھی PC1 ان کے پاس بنا ہوا ہے. اگر تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی عمل درآمد, اگر دیکھیں نا ہمارا پہلا مطالبہ ٹنل کا ہے کہ ٹنل بنائی جائے. اگر ٹنل میں فرض کرتے ہیں ان کے پاس پیسے کم ہیں یا اس میں ٹائم لگتا ہے تو عارضی طور پہ تو اس کا کوئی حل آزاد کشمیر حکومت کو بس اپنا بھی تو ہونا چاہیے نا, وہ اس کے لیے متبادل بائی پاس کا بھی وہ کہتے ہیں وہ اگر ہے تو وہ ہونا چاہیے. اور تیسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر یہ PWD والے کچھ بھی نہیں کر سکتے, جس طرح کہ یہ ہوتی ہے, پھر وہ آتا ہے, پھر ڈیزل آتا ہے, 2 دن گزر جاتے ہیں, لوگ اسی سے گزر رہے ہوتے ہیں سلائڈ سے دن رات, جس کا کسی کا کیا مسئلہ ہے, مثلا رات دن گزرن ہمارا یہیں سے مین روڈ ہماری یہی ہے, اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. تو ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اس کو NHA کے حوالے کیا جائے. اگر محکمہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے, اگر وہ کوالہ روڈ کو NHA والے کر رہے ہیں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس کو NHA کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ اس پہ آن دی اسپاٹ پیسہ لگاتے ہیں. جس میں کوالہ روڈ آپ کے سامنے درجنوں ایسی سلائڈیں تھیں بڑی, انہوں نے ان کا بندوبست کیا ہے. تو یہ ایک روڈ ہے جس پہ ایک ان کا ذریعہ بنا ہوا ہے, اور اس پہ کوئی حاصل ضرب ان سے کوئی پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی جمع تفریق, کوئی جیولوجیکل سروے نہیں ہے, کوئی چیز اس طرح کی ٹیکنیکل ہے ہی نہیں ہے. بس یہ آتے ہیں ملبہ نیچے پھینکتے ہیں, پیچھے سے اور ملبہ آ جاتا ہے, بس یہی ہے. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-4-6 سالوں سے یہی چل رہا ہے. اور لینڈ سلائڈنگ ایریا میں شجرکاری
के हवाले से भी लिखा गया है कि इसमें शजरकारी की जाए, ऊपर से नीचे तक ये सारा लैंड स्लाइड एरिया है, इसमें शजरकारी है, उससे भी स्लाइडें काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। फिर सबसे अहम मामला इसमें ये है कि हम तो देखें यहाँ से जब गुजरते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चे स्कूल से वाले गुजरते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है पीछे। लेकिन ये जो मुगल माला के लोग हैं ये 24 घंटे इसके टाप पे खड़े हैं और ये सिकट कर रही है जगह। जिस वक्त बारिश होती है तो ये इस परेशानी में होते हैं, पता नहीं कब हमारा ये सारा नीचे एरिया स्लाइड कर जाएगा और हम इसके बीच में बह जाएंगे। तो वो मुतासरीन जो माला है इसको फिर फौर जनाब मुआवजा जात दिए जाएँ और इनको मुतबादल किसी जगह पे इस पे मुंतकिल किया जाए। ये हमारे वो मेन इश्यूज़ हैं, ये जो हमारे मुतालबात हैं और यही उस हमारी उस तहरीक का हिस्सा हैं। इसी पे हमने आज एक डेट देनी है, मेरे जहन में वो डेट है 9 दे दें। 11 को एक और स्ट्राइक है जो मुजफ्फराबाद के ताजरों ने एक चीज़ की हुई है, उसके साथ हमारी नहीं होनी चाहिए।